اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے سلسلہ وار ہماری جو نشست ہے اس کا عنوان تھا واقعہ کربلا کے اندر ایک ایسے طبقے کے بارے میں بات کرنا کہ جو تاریخی اعتبار سے فراموشی کا شکار رہا اور اس کی نسبت غفلت برتی گئی ہے، اور واقعہ کربلا کی شناخت کے لیے اس طبقے کی شناخت، اس کی نفسیات کی شناخت، اس کے طرز مسلمانی اور طرز دینداری کی شناخت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس امر کے تحت ہم نے تاریخ کی اہمیت پر بات کی اور تاریخ سے استفادہ کیسے ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں 3-4 نکات عرض کیے، اور اس کے بعد ان اہل وقوف یا اہل قعود کے بارے میں عرض کیا کہ یہ کس طرح کے حالات سے جو ہے وہ گزرے ہیں، اور کوفہ کے اندر واقعہ کربلا کے برپا ہونے سے پہلے کس طرح کے حالات وہاں پر جو ہے وہ پائے جاتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی 4 جہتی حکمت عملی اور اس کے نتیجے میں جو تعداد کربلا کی طرف آئی، اور ان میں سے جو تعداد لشکر عمر سعد کے اندر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہوئی، اس سے زیادہ تعداد اہل ندبہ یا اہل دعا، اہل گریہ قرار پائے کہ جو ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کر وہاں پہ گریہ وزاری کرتے رہے اور یہ دعائیں مانگتے رہے کہ پروردگارہ تو خود حسین ابن علی کی نصرت کر۔ یہ طبقہ ایک طرف اپنی دنیا بچانے کے چکر میں تھا کہ وہ عیش و عشرت کہ جو کوفہ میں ان کو میسر تھی اسے بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہاتھ سے چلی جائے، اور ادھر سے اپنے ہاتھ حسین ابن علی کے خون میں رنگین کر کے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو بھی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عرض کیا ہے کہ اس طبقے کی شناخت کے لیے ہمیں تاریخ کا سفر کرنا پڑے گا، اور واقعہ کربلا سے 24 سال پہلے، کل کی نشست میں سبقت لسانی کے تحت ہم نے وہاں پہ 34 سال جو ہے وہ کہیں نا 24 سال واقعہ کربلا 61 ہجری میں اور 37 ہجری کے اندر جنگ صفین جو ہے وہ رونما ہوتی ہے، اور کل کی جو سابقہ نشست گزری ہے اس کے اندر ہم نے امیر المومنین کی جو خلافت کا آغاز ہے اور اس وقت جن خواص نے ساتھ نہیں دیا امیر المومنین کا، اصحاب رسول تھے اور تاریخی نمایاں شخصیات تھیں، اور معاشرے میں مجتہد اور مفتی کی سطح کی شخصیتیں تھیں۔ آپ کی خدمت میں چند ایک کے نام بھی لیے اور ان کا ایک مختصر تعارف اور ان کا موقف بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج تاریخی اعتبار سے تھوڑا سا ہمیں صفین سے بھی پہلے جو ہے وہ جانے کی ضرورت ہے، اور بالکل علوی حکومت کے آغاز میں جو جنگ سب سے پہلی جنگ رونما ہوئی وہ جنگ جمل ہے، اس وقت کی صورتحال کے بارے میں کچھ نکات کو بیان کریں گے، اور اپنی گفتگو کے اختتامی جو ہے وہ حصے کے اندر جنگ صفین کے کچھ پہلوؤں کو جو ہے وہ جائزہ لیں گے، تاکہ ان 2 جنگوں کے تناظر میں بالخصوص ہمیں بعد میں یعنی 24 سال بعد جو صورتحال واقعہ کربلا کے عنوان سے پیش آئی ہے اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل ہو۔ 25 سال کی امیر المومنین کی ظاہری خاموشی اور بظاہر کسی عدم قیام کے بعد امیر المومنین کی طرف عوام آتی ہے، اور عوام کا ایک
طوفان اور ایک سیلاب جو ہے وہ امام کی طرف امڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عوام امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہیں پر وہ خواص کہ جو سابقہ خلافت کے عرصے کے اندر خاص مراعات ان کو حاصل تھی، دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جو طرز حکمرانی ہے کہ جو پہلے سے بھی مشخص تھی کہ یہ شخص اگر خلافت کا حقدار ہوتا ہے، یہ آ کے سنبھالتا ہے، تو یہ کیا کرے گا۔ یہاں پر تاریخ کی نمایاں شخصیات جو ہے انہوں نے آ کے امیر المومنین کے سامنے جو ہے وہ آ کے اپنا مدعا رکھا اور کہا کہ ہمارا حصہ کہاں ہے۔ یہ ہمیشہ تاریخ کے اندر یہ رونما ہوتے ہیں واقعات کہ جب بھی حق کی خاطر جو طبقات لڑ رہے ہوتے ہیں، زحمت کر رہے ہوتے ہیں، کاوش کر رہے ہوتے ہیں، ایک امتحان ان کا اس وقت جاری ہوتا ہے جب اسلام خطرے کی حالت کے اندر ہوتا ہے، جب اسلام خارجی اور بیرونی خطروں کی اس میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس وقت ایک امتحان ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس وقت کئی لوگ شمشیر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، جنگیں لڑیں، زحمتیں کریں، لیکن ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اسلام رفاہ کی حالت میں ہے، اسلام کے اوپر کوئی بیرونی خطرہ موجود نہیں ہے، اور ایک نظام، ایک حاکمیتی سسٹم جو ہے وہ حاکم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر سلسلہ اس کا ہو جاتا ہے کہ میں نے جو اتنی خدمتیں کی تھی مجھے کیا ملے گا، میں دوسروں سے ذرا مختلف ہوں، میری اتنی خدمات ہیں، میری اتنی کاوشیں ہیں۔ خوب یہی بحثیں چھڑ گئیں، اور دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جب یہ دو خاص جو ہے سابقہ رکھنے والی شخصیات جناب طلحہ و زبیر جب امیر المومنین کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو وہیں پہ دیکھتے ہیں کہ امام نے جو چراغ پہلے امام نے روشن کیا ہوا تھا، اور جس کے تحت روشنی کے تحت بیٹھ کے امیر المومنین اپنے حکومتی معاملات کو دیکھ رہے تھے، امام نے وہ چراغ گل کیا اور ایک الگ چراغ جو ہے اس کو آن کیا، اس کو روشن کیا۔ تو یہ عمل دیکھنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے کہ جو علی اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی بیت المال کی اتنی رعایت کرتے ہیں، ان سے یہ توقع رکھنا کہ اب اس کے بعد ہمیں کسی جگہ کا بغیر کسی کرائٹیریے اور معیار کے والی اور گورنر بنا دے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ حالات کیلکولیٹ کرنے کے بعد بالآخر جو ہے یہ طبقہ جمل کے لیے تیاری کرتا ہے، اور جمل کے لیے مرکز جس جگہ کو قرار دیا جاتا ہے وہ بصرہ ہے۔ ایکٹیویٹیز اور فعالیتیں جو ہیں ان کا آغاز بصرہ میں ہوتا ہے۔ اب اسی درمیان میں امیر المومنین کا بالآخر والی بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے کہ آگے چل کے اس کا میں عرض کروں گا۔ اس جنگ جمل سے یہ جو قعود والا تفکر ہے، یہ جو وقوف والا تفکر ہے، اور بظاہر غیر جانبدارانہ دینداری ہے کہ جی ہم تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہمیں آرام سے اللہ کی عبادت کرنے دیں، ہمیں آرام سے دین کی مراسم ادا کرنے دیں، ہمیں فی الحال حج کرنے دیں۔ یہ کہ جنگ رمضان میں ایران کے ساتھ کیا ہوا اور امریکہ اسرائیل نے کیا کیا، میناب کے جو 168 شہداء ہیں، یا باقی بھی جو اس طرح کے حالات بنے، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے۔ بس ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ حج پہ جاؤ، بال جو ہے سر منڈواؤ، قربانی دو، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو، اور اسی طریقے سے جا کے طواف کرو، اور وہ جو سیمبل بنے ہوئے ہیں شیطان کے ان کو جا کے کنکریاں مارو، اور آپ کا حج جو ہے توضیح المسائل کے احکام کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، اور حج جو ہے وہ آپ کا ادا ہو گیا۔ اب یہ کہ جب کنکریاں مار رہے ہوں تو وہاں پہ جو ہے آج کے یزیدیت کے خلاف آپ بات کریں، اور اس کے نماد کو جا کے کنکری ماریں، اور حج جیسی اہم عبادت کے موقع پر براءت از مشرکین کریں، جو کہ فلسفہ حج ہے۔ ظاہر ہے توحید قائم ہی تب ہوتی ہے جب پہلے غیر خدا کی الوہیت اور غیر خدا کی بندگی کا انسان انکار کرے۔ خوب یہ حج کا فلسفہ ہے، لیکن اگر ایک ایسا حج غیر جانبدارانہ پیش کیا جائے، یہ ابراہیمی حج نہیں ہے، یہ وہ حج نہیں ہے جو رسول اللہ نے انجام دیا، یہ وہ حج نہیں ہے جو بعد میں اہل بیت علیہ السلام نے انجام دیا۔ حج برات از مشرکین اس کا ایک اہم جو ہے وہ رکن ہے۔ یا اسی طریقے سے دین کی جو باقی عبادات ہیں، اگر ان کے فلسفے پہ انسان نگاہ ڈالے تو اس کے اندر غیر جانبداری جیسا عنصر نہیں پایا جاتا۔ تاریخی اعتبار سے اب ظاہر ہے یہ جو جنگ جمل ہے، توجہ کریں،
جنگ جمل کی تشخیص عام پبلک کے لیے کہ کس طرف کھڑی ہو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اتفاقاً ایک بنیادی چیز جس نے نظریہ قعود کو لوگوں کی دینداری کا حصہ بنا دیا وہ یہ چیز تھی کہ خوب ایک طرف زوجہ رسول ہے، ایک طرف یہ سابقہ ایک درخشاں نمایاں حیثیت رکھنے والی یہ اصحاب شخصیات ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ داماد رسول ہے، اور ادھر سے خلیفہ وقت بھی ہے۔ خوب ایسے میں کیا کریں؟ لوگ کنفیوز ہیں۔ یہاں پر ضرورت پڑتی ہے معاشرے کے اندر ان افراد کی جن کو ہم خواص کہتے ہیں، یہ علمی خواص، یہ سیاسی خواص، یہ مذہبی خواص، یہ وہ افراد کہ لوگ ان کو دیکھ کر دین اپناتے ہیں، یہ وہ افراد کہ جن کی تشخیص پر، جن کی جس طرح کی دین کی قرأت ہے، جس طرح سے انہوں نے دین کو پیش کیا ہے، لوگ جا کے ان کی باتوں پر عمل کر کے اسی طرح کا دین اپناتے ہیں۔ خوب امیر المومنین کی آپ مظلومیت دیکھیں، 25 سالہ وہ مظلومیت ایک طرف، اور اب جو ہے ابھی اس علوی حکومت کے ابتدائی دن ہیں اور ایک انٹرنل پریشر یہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا جاتا ہے، داخلی ایک دباؤ اور ایک پریشر جو ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ پریشر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، معاشرے کے عام افراد نہیں ہیں، اسلام کو اندر سے خطرہ جو ہے وہ دوبارہ آڑے لیتا ہے، اور جنگ جمل کے لیے تیاریاں جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں۔ ایک طرف خون خلیفہ کا جو ہے قصاص اور اس کی بحث ہے کہ وہ بھی بالآخر ایک تاریخی بحث ہے کہ خود زوجہ رسول کا اپنا موقف خلیفہ سوم کے بارے میں اور جو اس وقت کی صورتحال تھی اس کے بارے میں کیا تھا، خود بیت المال کے تقسیم کے اوپر جو وہ نالاں تھیں اور اس کی جو داستان ہے اور دیگر تاریخی واقعات ہیں وہ ابھی میں زیر بحث یہاں پہ نہیں لانا چاہ رہا، لیکن بالآخر جنگ جمل کے لیے تیاریاں شروع ہوئیں اور بصرہ کے اندر فعالیت کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعہ کربلا سے پہلے اہل قعود کی جو اس کا پس منظر ہے اگر اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو 3 اہم جو تاریخی موڑ ہیں علوی حکومت کے اندر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہی واقعہ جمل ہے، جنگ جمل ہے، یا جس کو ہم فتنہ جمل کہیں، دوسرا اس کے بعد جنگ صفین یا فتنہ صفین ہے، اور تیسرا جنگ صفین کے بعد کا جو عرصہ ہے بالخصوص جو جنگ نہروان کا ہے۔ یہ تینوں عرصوں کے اندر اہل قعود کا جو طرز فکر ہے اور یہ کون سے افراد تھے، کیا ان کا موقف تھا، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ان 3 جنگوں کے اندر بظاہر غیر جانبدار ہونے کی دعوت دی، لیکن عملاً انہوں نے باطل کے لشکر کی ہی ہمراہی کی اور ہمراہی کروائی، اس کے جائزے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے درمیان کئی پہلوؤں سے مقائسے کی ضرورت ہے، کئی پہلوؤں سے تقابل کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو جنگ جمل کے اندر تعداد موجود ہے، فتنے والے لشکر کے اندر بھی یہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، تعداد کم ہے، حتیٰ بعد میں جو افراد اس جنگ کے اندر سے بالآخر مارے گئے وہ بھی تعداد جنگ صفین کی نسبت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جس طرح سے جنگ صفین پھیل چکی تھی اس کے لیے تیاریاں کے لیے اس کا جو اہل قعود کا تفکر تھا کہ بیٹھ جاؤ اور ہمیں جو ہے نہ ادھر کا ساتھ دینا ہے نہ ادھر کا ساتھ دینا ہے، اور فتنہ ایجاد ہو گیا، آزمائش میں ہم پڑ گئے ہیں، یہاں بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے سائیڈ پہ لگ جاؤ، یہ تفکر جنگ جمل کے ٹائم پہ نہایت محدود حصے کے اندر تھا۔ لیکن جب جنگ صفین کی باری آئی تو ظاہر ہے اس وقت اس نے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، کیونکہ اس کی بنیاد جنگ صفین سے اس غیر جانبدار طبقے کہ جس کو ہم اہل قعود کہہ رہے ہیں، یا تاریخ نے جن کو اہل وقوف کہا ہے، یعنی جو ٹھہر گئے حق اور باطل کے درمیان، اس طبقے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جمل کے ٹائم پہ یہ محدود ہے، بصرہ کی حد تک زیادہ متمرکز ہے، لیکن جنگ صفین میں تعداد جو ہے وہ دوسری جنگوں پر بھی جاتی ہے۔ جنگ جمل کے ٹائم پر جیسا کہ عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کی حکومت کا جو کیپٹل تھا، جو مرکز تھا، جو دارالخلافہ یا دارالسلطنہ تھا، وہ مدینہ تھا، ابھی جو ہے کوفہ نہیں بنا تھا۔
جنگ جمل کی نسبت جو چند اقدامات انجام پائے اور قعود کا جو تفکر ہے، ٹھہر جانے کا جو تفکر ہے، غیر جانبدار ہونے کی جو سوچ ہے، تدریجاً کیسے پروان چڑھی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ سب سے پہلا کام جو یہاں پہ انجام پایا وہ چند نمایاں شخصیات کی دعوت تھی معاشرے کے خواص کو پہلے مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے کے اندر معاشرے کی عوام کو۔ یہ کام زوجہ رسول نے جو ہے وہ انجام دیا، اور اس میں یہ جو میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا ریفرنس بھی کو بعد میں جا کے مطالعہ کرنا چاہے تو محمد بن جریر طبری کہ جن کی تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 4 کے اندر 476 نمبر صفحے پر یہ داستان آگے تاریخی اعتبار سے تاریخ طبری نے نقل کی ہے، خود اہل سنت مورخ ہیں، اور اسلامی تاریخ کے واقعات کے حوالے سے ان کو ایک نمایاں ایک منبع، سورس اور مستند حوالے کے طور پہ اس تاریخ کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ یہ جلد نمبر 4 کے اندر اس کو جو ہے ذکر کیا ہے کہ جناب عائشہ نے، ام المومنین نے، زید بن سوہان، یہ زید بن سوہان وہی ہے جس کا ایک دوسرا بھائی ہے ساسا بن سوہان، کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ امیر المومنین کو جب ضربت لگتی ہے اور اس کے بعد امیر المومنین نے بہت سارے واقعات اور بہت سارے حالات اس کو بیان کیے، اور ویسے بھی یہ امیر المومنین کے اصحاب سر میں سے شمار ہوتے تھے۔ ساسا بن سوہان اسی کا بھائی ہے زید بن سوہان، کہ جو علمی اعتبار سے یا دینداری کے اعتبار سے اس سطح کا انسان نہیں تھا جس سطح کا ساسا بن سوہان تھے، لیکن بالآخر یہ شخص جو ہے اس کی ایک حیثیت تھی، اس کو جو ہے خط لکھا، اور خط کے اندر توجہ کریں، یہ جو خط کا متن ہے اس کو تاریخ نے نقل کیا ہے۔ اگر انسان ان خطوط کے جو متن ہے، جو کنٹینٹ ہے، اگر اس کو جا کے مطالعہ کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ بنیادیں کس انداز میں رکھی گئیں اور کیسے حالات جو ہے وہ بنے۔ سب سے پہلے اس خط کے اندر اگر مجھے اجازت دیں، میں چاہوں گا کہ اس خط کا کچھ حصہ جو تاریخ نے نقل کیا ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ البتہ بھی یہاں میرے پاس جو ہے وہ اس کا فارسی متن ہے، عربی متن میں یہاں بھی نہیں لا سکا۔ خط کے جملے یہ ہیں کہ این نامے اس از عائشہ، یہ جو ہے وہ جناب عائشہ کی طرف سے خط ہے کہ جو دختر ہیں جناب ابو بکر کی اور زوجہ ہیں رسول اکرم کی۔ کس کو خط ہے یہ؟ بے فرزند پاک و صالح خود، کہ اپنے صالح اور پاک اور پاکیزہ بیٹے، توجہ کریں یہاں کلمہ جو استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا۔ ظاہر ہے ام المومنین ہونے کے ناطے انہوں نے یہاں پہ کلمہ استعمال کیا کہ اپنے بیٹے کے نام زید بن سوہان۔ آگے چل کے کیا فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے۔ اب ذرا آگے جا کے ادبیات دیکھیں تاریخی، ایک جگہ کہا بیٹے اور اگلے جملے سے پہلے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، میرے عزیز فرزند، تم سے یہ توقع ہے کہ ہر طرح کا تعاون اور مدد جو ہے وہ ہماری کرو۔ تم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جنگ جمل کے اندر ہر طرح کا تعاون اور مدد جو ہے وہ ہماری کرو۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس خط کے ملنے کے بعد تم جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہماری طرف تیزی سے آؤ، جلدی کرو ہماری طرف آنے میں۔ اور اگر اس امر کے اندر توجہ کریں، توقف اور قعود کے حوالے سے اگر تاریخ کے اندر آپ جا کے جائزہ لیں گے تو ان خطوط کے اندر جنہیں تاریخ نے نقل کیا، یہ کوئی تعصب کی عینک سے دیکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ تاریخی مستند حوالے ہیں کہ وہاں پہ کہا گیا کہ اگر اس تقاضے کو نہیں قبول کرتے، کیا مطلب؟ یعنی اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو تو حد اقل کیا کرو؟ علی کی نسبت کنارہ گیری اختیار کرو، علی کے لشکر میں جا کے کھڑا نہیں ہونا ہمارے خلاف۔ یہ ایک خط ہے کہ جو اس قعود کا جو ہے وہ باعث بنا، اور زید بن سوہان جیسا ایک شخص کہ جو بالآخر اس کی ایک حیثیت ہے، اس کو جو ہے وہ خط لکھا گیا۔ اب آپ دیکھیں اس خط کے اندر چند پہلوؤں کو نمایاں طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلا فریضہ آپ کا یہ بنتا ہے کہ آپ اس جنگ کے اندر ہماری ہمراہی کرو، ہمارا ساتھ دو،
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو لشکر علی میں بھی شامل نہ ہوں اور آپ غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے جو دیگر ایک عاطفی اور احساساتی جملے جو استعمال ہوئے ہیں، بیٹا کہنے کے اور عزیز بیٹا کہنے کے اور صالح اور صاحب ایمان ہونے کے، ان کی بھی ایک اپنی خاص جو ہے وہ تاثیر ہے۔ بالآخر ظاہر ہے جو ہے ام المومنین جناب عائشہ کی بالآخر ایک شخصیت تھی اس معاشرے کے اندر، اور رسول اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ اب آپ دیکھیں ایسی صورتحال کے اندر کس طرح سے افراد کا امتحان موجود ہے کہ ایک طرف زوجہ رسول ہے، ایک طرف یہ نامور قسم کے اصحاب ہیں، اور دوسری طرف داماد رسول اور خلیفہ وقت ہے۔ یہاں پہ انسان کیا کرے گا؟ یہ ایک خط تھا۔ دوسرا خط جو جناب عائشہ نے لکھا وہ خط اہل کوفہ کے نام ہے۔ یہ بھی میں نے عرض کیا ہے کہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ نقل ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنی جگہوں پر برقرار رہو، اپنے گھروں کے اندر آرام سے بیٹھ جاؤ، مگر یہ کہ خلیفہ سوم یعنی جناب عثمان کے قتل کے قصاص کے لیے اٹھنا چاہو تو اٹھو، گھروں میں بیٹھ جاؤ، مگر یہ کہ جو ہے تمہارا گھروں سے اٹھنا اس بات کا سبب بنے کہ جمل میں ہمارے ساتھ ملحق ہو اور خلیفہ سوم کے قتل کے لیے قصاص کے عنوان سے آؤ۔ اور کہا کہ اگر ہمیں مدد کر سکتے ہو تو ہماری مدد کرو، اگر مدد نہیں کر سکتے تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ۔ یہ بات بھی میں نے عرض کیا ہے کہ تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 4 کے اندر یہ صفحہ نمبر 472 اور 73 کے درمیان یہ خط جو ہے وہاں پر موجود ہے کہ آپ اگر چاہیں تو بعد میں جا کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں کہ ایک خط خواص میں سے ایک کے نام، کیونکہ ہم نے ایک کا ذکر کیا ہے، اور بھی مختلف قسم کے نمایاں افراد ہیں کہ جن کو اس چیز پر اٹھایا گیا کہ یا تو ہمارا ساتھ دو، اگر ہمارا ساتھ نہیں دینا تو پھر گھروں کے اندر چپ ساتھ کے بیٹھ جاؤ، لشکر علی کا ساتھ بھی نہ دو۔ اس کے علاوہ جو ایک اور کام ہوا کہ یہ جو نظریہ قعود ہے کہ بیٹھ جاؤ، غیر جانبدار ہو جاؤ، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کی ترویج کے لیے ظاہر خواص نے بنیادی کردار ادا کی ہے۔ رہبر معظم رہبر شہید سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ، میں کل ہی ظاہراً ایک ان کی گفتگو دیکھ رہا تھا تو اس میں فرما رہے تھے کہ اگر ہم جتنا بھی اسلام کی تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو ہمیشہ آپ کو بڑی جو درمیان میں مشکلات نظر آتی ہیں اس کا سبب خواص ہیں۔ جتنی بھی افتاد اسلام کے اوپر آئی ہے، آپ تاریخی جنگوں کے اندر دیکھ لیں، حالات کے اندر دیکھ لیں، واقعہ غدیر کو آپ دیکھ لیں، واقعہ کربلا کو آپ دیکھ لیں، ائمہ کی محرومی کو آپ دیکھ لیں، ائمہ کی مظلومیت کو آپ دیکھ لیں، اور مسلمانوں کے تنزل کو آپ اگر دیکھ لیں تو بہت ساری جگہوں پر جو طبقہ سبب ہے وہ عوام نہیں ہے، پہلے مرحلے میں خواص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے خواص کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جس بالآخر طبقے سے خوف ہے اپنی امت میں سے وہ 2 طبقے ہیں، اور دونوں خواص ہیں۔ ایک فرمایا علماء اور دوسرے فرمایا امراء، وہ افراد جن کے ہاتھ میں اقتدار موجود ہیں، اور وہ افراد کہ جن کے ہاتھ میں لوگوں کے دین کی نبضیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، اور وہ موجود ہیں جن کے ہاتھ میں کہ لوگ ان کو دیکھ کر دین اپناتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس 61 ہجری سے پہلے ظاہراً 60 ہجری کے اندر حج کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کا ایک بڑا ہی معروف خطبہ ہے، اس کو بھی جا کے پڑھے۔ ہمیں دعائے عرفہ کی کسی حد تک شناخت ہے، لیکن اس خطبے کی جو کہ ظاہراً منا میں دیا تھا، امام نے دیا تھا، اس خطبے کے متن کو جا کے ڈھونڈیں، اس کو جا کے پڑھیں۔ وہاں پر امام نے معاشرے کا جو اہل علم طبقہ ہے اس کو جھنجھوڑا ہے اور کہا ہے کہ
تم نے آج تک دین کے نام پر اپنی عزت کمائی ہے، دین کے نام پر اپنی حیثیت بنائی ہے، لیکن کبھی تم نے دین کے لیے سختیاں بھی برداشت کی ہیں؟ یہ جب دین پہ مشکل آن پڑی ہے تو اس وقت جو ہے تم نے اپنے مفادات کی جنگ لڑی ہے۔ وہ بہت جھنجھوڑنے والا خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو کہ 60 ہجری میں حج کے موقع پر امام نے دیا ہے، اس کو جو ہے وہ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ خوب، نظریہ قعود اور نظریہ وقوف کی ترویج کے اندر چند اور بھی اہم عناصر اور اہم تاریخی شخصیات جو ہے وہ موجود ہیں کہ جن کی طرف ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ان کی منطق کیا تھی، ان افراد کی، یہ کس منطق کے تحت افراد جو ہے معاشرے کے اندر قعود اور غیر جانبداری کے تفکر کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ایک منطق ان کی یہ تھی کہ جی فتنہ ہے، آزمائش ہے، ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، ہمارے دماغ ہینگ ہو گئے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ بالآخر کس کا ساتھ دیں۔ امیر المومنین نے انہی جنگوں میں سے کسی ایک جنگ کے اندر، ظاہراً جنگ جمل ہی کے بارے میں ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، جنگ جمل کے بارے میں، کیونکہ جنگ جمل واقعاً بہت پیچیدہ جنگ تھی۔ جنگ صفین کی نسبت ایک پیچیدگی بالآخر جو یہاں پائی جاتی تھی وہ یہ ہے کہ بالآخر دونوں طرف شناختہ شدہ شخصیات کھڑی ہیں، عام افراد نہیں کھڑے ہیں، معاشرے میں تقدس کی نگاہ ہے، معاشرے میں حرمت کی نگاہ ہے ان کی نسبت، ایسے میں فیصلہ مشکل ہے۔ ایک شخص اسی جنگ جمل کے اندر کنفیوز ہوتا ہے، سرگردان ہے، پریشانی کے عالم میں امیر المومنین کے پاس آتا ہے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کدھر جاؤں، آیا آپ حق کے اوپر ہیں یا یہ جو مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ حق کے اوپر ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا، یہ خود نفاق ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اجتہادی غلطی تھی۔ یہ جو ایک درمیان میں منافقانہ ایک طرز دینداری انہی کی نسلوں نے، کہ جو اہل وقوف تھے اور اہل قعود تھے، تاریخ کے پردوں سے گزرتے گزرتے آج بھی جو انہی کی نسلیں موجود ہیں، وہ آ کے کبھی کہتے ہیں جو یہ جو ہے وہ اجتہادی غلطی تھی، جنگ صفین بھی اجتہادی غلطی، جنگ جمل بھی اجتہادی غلطی، اور شاید یہ جرأت کریں، بلکہ کرتے بھی ہیں، اور آ کے جو ہے وہ شاید واقعہ کربلا کے بارے میں بھی ایسی بات کریں کہ یہ بھی اجتہادی غلطی تھی۔ یہ کس طرح سے اجتہادی غلطی تھی؟ امیر المومنین اس شخص کو یہ کہتے ہیں، معیار دیا امیر المومنین نے، توجہ کریں، امام ہادی ہوتا ہے، امام رہبر ہوتا ہے، امام معاشرے کے اندر عقلانیت کو پروان چڑھاتا ہے، عقلوں پہ پردے نہیں ڈالتا، اطاعت کے نام پہ بلائنڈ فیتھس کو پروان امام نہیں چڑھاتا۔ کیا فرمایا امیر المومنین نے؟ اعرف الحق تعرف اہلا، اعرف الباطل تعرف اہلا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جاؤ حق کے میزان کو پرکھو، پرکھو کہ حق کہتے کس کو ہیں، حق کو جا کے پرکھو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو، اور کہا کہ جا کے پہلے باطل کو پہچانو تاکہ لشکر باطل کو جو ہے وہ جا کے پہچان سکو۔ خوب، یہاں پر ایک جو طبقہ ہے کہ جنہوں نے اس قعود کے نظریے کو اور قعود کی جو الہیات ہیں اور یہ طرز تدین ہے اس کو پروان چڑھایا اور بنیادی کردار ادا کیا، اور تاریخ کے اندر ہم ان ناموں سے اتنی آسانی سے نہیں گزر سکتے۔ اگر کوئی انسان تاریخ کے ان ناموں سے سادگی سے گزر جائے اور پھر سوچے کہ میں کربلا کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں حسینی بننا چاہتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ اس سفر کے اندر ہمارے لیے کئی عبرتیں اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہیں، اور ان عبرتوں سے عبور ضروری ہے، ان عبرتوں سے ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان عبرتوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور اس طرز مسلمانی کا منصفانہ جائزہ نہیں لیں گے، ہم واقعہ کربلا کے اندر بہت ساری شخصیات، بہت سارے افراد، بہت سارے طبقات کی نسبت ہم کسی فیصلہ کن حالت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس سے بالاتر یہ ہے کہ 61 ہجری کی کربلا بالآخر تاریخی حساب سے گزر گئی۔ آج کی کربلا میں ہم کیا کریں گے؟ آج آیا ایسا ہے کہ حق اور باطل اتنا واضح ہو چکا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ درمیان میں اور کوئی طبقہ نہیں پایا جاتا، اور جو ہے بالکل آج سب کے موقف بالکل ٹھیک ہیں، دین کے اندر پلورلزم نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہ جو ایک اس طرح کا طرز دینداری معاشرے کے اندر پروان چڑھایا جاتا ہے، یا بعض
روشن فکر اور نام نہاد قسم کے روشن فکر اس طرح کا تفکر پروان چڑھاتے ہیں کہ جی پلورلزم ہے، ایک ہی وقت میں اللہ تک پہنچنے کی جو ہے وہ انسان کی سانسوں سے زیادہ راستے موجود ہیں۔ خوب اگر اتنا ہی سادہ راستہ ہے اور انسان ہر طریقے سے جو بھی جیسے چاہے جس طرح سے چاہے خود ہی فیصلہ کرے اور خود ہی ہر چیز تشخیص دے، تو پھر 1,24,000 انبیاء کس کام کے لیے آئے؟ 313 رسول کس کام کے لیے آئے؟ آسمانی کتابیں کس کام کے لیے آئیں؟ یہ انبیاء جو اپنے اپنے زمانوں کے اندر آئے ہیں، ان کا موقف کیوں ایک مشخص قسم کا موقف تھا؟ ان کی لائن کس طرح سے ایک مشخص قسم کی وہ لائن تھی؟ یہ جو آج کے زمانے میں بہت سارے نعرے لگاتے ہیں، جی ہم انسانیت کے ہمدرد ہیں، ایسی این جی اوز بن جاتی ہیں، ایسے ادارے بن جاتے ہیں، ایسے ڈائلاگ معاشرے کے اندر متعارف کروانے شروع کر دیتے ہیں، جی ہم تو انسانیت کے جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے خون بہے، خون بہنا بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، امن سے رہیں، سکون سے رہیں، سب جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ یہ گڈ مین اور گڈ گورننس کا جو تصور مغرب نے منافقانہ انداز میں مشرقی معاشروں میں پھیلانے کی کوشش کی، اور ہیومن رائٹس اور پتہ نہیں اینیمل رائٹس اور وومن رائٹس اور کئی ناموں کے اوپر جو جھانسے دیے ہیں، آج درندگی کے اوج کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہ ٹرمپ اور اس شجرہ خبیثہ کے ہمراہی جتنے بھی ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کو کس بربادی کے مقام پہ پہنچا کے، کتنے سوٹڈ بوٹڈ، کتنے نپے تلے انداز کے اندر آ کے یہ 3 پیس سوٹ کے اندر وحشی درندے، یہ بھیڑیے کس طرح سے آ کے دنیا کو امن کی بات کرتے ہیں اور پیس کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بتائیں، طوفان الاقصی کے بعد وہ جو سیاسیات کے اندر، آئی آر کے اندر اور بہت ساری سوشل سائنسز کے اندر ایک گڈ گورننس اور پتہ نہیں جو ہے خارجہ پالیسی یوں ہوتی ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، سیاسی نظام یوں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، طوفان الاقصی کے بعد سوشل سائنسز بالخصوص پولیٹکس اور آئی آر منہ دکھانے کے قابل ہے؟ کون سی آئی آر؟ کون سا سیاسی جمہوریت کا منشور اور دستور؟ یہ درندے ابھی کل جمعے کا دن گزرا ہے، آپ لوگوں نے جناب علی اصغر کے عنوان سے جن کو اللہ نے بچے دیے ہیں، شیرخوار، انہوں نے شاید یہ مراسم جو ہے وہ منعقد کی ہوگی، ایسوں میں شرکت کی ہوگی، نہیں نظر آ رہا 70,000 سے زیادہ جو غزہ میں شہید ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں یہ علی اصغر کے پیروکار چھلنی ہوئے ہیں اور اتنے شہید ہوئے ہیں۔ آج کوئی سوال نہیں کرے گا کہ ان کو کس نے شہید کیا ہے، کون اس خون کا ذمہ دار ہے؟ میناب کے 168 کے قریب شہداء، کوئی اس کا سوال نہیں ہے۔ کس خون کی بات کر رہے ہو کہ نہیں بہنے دینا چاہتے اور خون نہ بہایا جائے؟ اور ان کو این جی اوز کو فکر ہوتی ہے اس علاقے میں گندگی ہے، ہم یہاں پہ آ کے سسٹم قائم کریں گے، آپ کو پینے کا صاف پانی دیں گے اور سیوریج کا سسٹم ٹھیک کریں گے، سڑکیں ٹھیک کریں گے۔ اٹھ کے وہاں سے مغرب سے اٹھتے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے تھیلوں کے اوپر، ایڈ کہاں سے ہے؟ فرام دی پیپل آف امریکہ، کہ امریکی لوگوں کی جانب سے آپ کے لیے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے یا باقی جو ہمارے محروم علاقے ہیں یا پارا چنار ہے یا وادی کرم ہے، ان علاقے کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ تعاون کے پیسے ہیں۔ توجہ کریں، ابن زیاد یاد آ رہا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ میں آیا، ہاں، اور کہا کہ تمہارے لیے خاص اشرفیاں اور تھیلیاں لے کے آیا ہوں یزید کی طرف سے، کہ مجھے حکم ہے کہ تمہارے لیے اکرام کروں، میرا دل تڑپ رہا ہے تمہارے لیے اہل کوفہ، مجھے بھیجا گیا ہے کہ تمہارے لیے مراد کا انتظام کروں۔ کس طرح کا پیس؟ دیکھیں، جب تک ہم فکری مرحلے کے اندر اس عقدے سے باہر نہیں نکلیں گے کہ حق اور باطل کا کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں معتدل ہوں، معتدل بمانا یہ کہ جو ہے نہ میں علی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، نہ میں جو ہے اپنی دنیا خراب کرنے کے لیے علی کا ساتھ بھی نہیں دوں گا، اور اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے عمر سعد کا ساتھ بھی نہیں دوں گا، یزید کا ساتھ بھی نہیں دوں گا، نہروانیوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا، صفین والوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا، لشکر شام کا، اور فتنہ جمل میں اس فتنے کی ہمراہی بھی میں نہیں کروں گا۔ آپ کو ایک موقف اختیار کرنا پڑے گا۔ توجہ کریں، محرم الحرام در حقیقت وہ ایام ہیں جو ہمیں اس بات کی یادآوری کراتے ہیں اور اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو حق اور باطل کا درمیانی راستہ نہیں ہے۔ خوب سمجھو،
معیاروں کو خوب سمجھو، حق کو بھی خوب سمجھو، حق کی مشکلوں کو بھی خوب سمجھو، حق پہ ثابت قدمی کے راستے کو بھی خوب سمجھو، باطل کو بھی خوب واضح دیکھو، اور باطل کس طرح سے الجھاتا ہے، باطل کس طرح سے ذہنوں کو اغوا کرتا ہے۔ یہ اغواگر، تاریخ کے اغواگر، جنہوں نے لوگوں کے افکار کو اغوا کیا، جنہوں نے لوگوں کی محبتوں کو اغوا کیا، جنہوں نے لوگوں کی محبتوں کو بغض میں تبدیل کیا، ان اغواگروں کے بارے میں تاریخ سے پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم یہ پردہ نہیں ہٹائیں گے، اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے، اگر ہم عبرت نہیں لیں گے، تو کبھی بھی واقعہ کربلا کے عمق اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا چیز نے مجبور کیا کہ حسین ابن علی اپنے گھر کے اس محدود سے کنبے کو لے کے، جس میں جناب علی اصغر تک موجود ہیں، لے کے چل پڑے ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی تھی نا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ امام خود چلے جاتے، اپنے ساتھ جنگجو لے جاتے، کچھ یہ بیویوں کو لے کے جانے کا کیا مقصد، یہ بچوں کو لے کے جانے کا کیا مقصد، لیکن امام نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں تاریخ کیسے لے آئی ہے حسین ابن علی تک، یہاں تک کہ حالات یہاں تک پہنچے کہ امام کو فرمانا پڑا، جب امام مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں مکہ کی طرف، تو روانگی کے وقت جو امام نے مدینہ میں اعلان کیا، تاریخ میں جا کے اس کو پڑھیں۔ فرمایا من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا الی لقاء اللہ فلیرحل معنا۔ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں اپنا خون ہتھیلی پہ رکھ سکتا ہے اور اللہ کی لقاء کے لیے تڑپ رہا ہے، فلیرحل معنا، اس کاروان کی ہمراہی کرے ہمارے ساتھ۔ امام دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر حق کو بچانا ہے، آج اگر حق کو اس حالت میں نہیں پہنچنے دینا کہ دوبارہ پھر جو ہے یہ کہا جائے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، جناب علی اصغر تک کو لے کے آ گئے ششمائے کو، ان بیبیوں کو بھی لے کے آ گئے کربلا کے اندر جن کے قد پہ نظر نہیں پڑی تھی کسی کی۔ آپ کو پتہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جب شہادت ہوتی ہے اور تدفین کے لیے جب رات کی تاریکی میں بی بی کی وصیت کے مطابق امام جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں بی بی کے اس لاشہ اطہر کو، تو اس وقت جب نکلتے ہیں گھر سے تو امام کو آواز آتی ہے، قدموں کی سرسراہٹ، تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا حسن اور کون آ رہا ہے؟ کہا کہ جو ہے وہ بہن زینب بھی ساتھ ہے، بہن زینب و کلثوم بھی ساتھ ہے۔ تو وہاں پہ ذرا تاریخ میں جا کے پڑھیں کہ امام نے کیا کہا۔ امام نے کہا بیٹا حسن جاؤ اور زینب و کلثوم کو گھر پہنچا کے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ کسی نامحرم کی نگاہ بھی ان کے قد کے اوپر پڑے۔ توجہ کرے، اسلام پہ کیا آپ بنی، اسلام کس دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اسلام کس بند گلی کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا، اسلام کو بچانے کا کون سا ایسا امتحان تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ان مطہرات کو بھی، ان مخدرات کو بھی اپنے ساتھ کربلا میں جو ہے وہ لانا پڑا۔ اگر ہماری نگاہ تاریخ کے ان حقائق کے اوپر نہیں ہوگی، آپ مصائب کا جملہ پڑھتے یا سنتے ہوئے بھی رو رہے ہوں گے، لیکن اس رونے کے پیچھے یہ معرفت موجود نہیں ہوگی کہ جناب زینب کو کیوں کربلا میں لایا گیا، جناب کلثوم کو کیوں کربلا میں لایا گیا، یہ باقی جو بچے ہیں ان کو کربلا میں کیوں لایا گیا۔ امام حسین کے پاس یہی کچھ تھا۔ تاریخ کی خیانتیں دیکھ رہے ہیں کہ جمل میں کیسے خیانت ہوئی، صفین میں کیسے خیانت ہوئی، 30,000 کا لشکر امام کا ساتھ چھوڑ کر وہیں پہ ایک تیسرے گروہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس جنگ کے اندر علی کی نصرت نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم لبیک یا امام زمانہ کہہ دیں گے، لبیک یا مہدی کہہ دیں گے، اور محرم کے ایام میں سرخ قسم کی پٹی ماتھے پہ باندھ دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے امام زمانہ آئیں گے اور ہم تیار ہیں۔ اتنی تیاری آسان ہوتی، اتنی ہمراہی سے آسان ہوتی، اتنی معیت آسان ہوتی تو تاریخ میں دیکھیں کون کون سے نام ہیں۔ یہ بے دین لوگ نہیں ہیں، یہ بد اخلاق قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہ بے نمازی نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو حج نہیں کرتے تھے، یہ وہ نہیں ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ وہ نہیں ہیں جو خمس نہیں دیتے تھے، یہ وہ نہیں ہیں جنہوں نے علی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، یہ وہ نہیں ہیں جنہوں نے علی کا عدل آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ سبھی وہی ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں وہ ایک شخص کہ جس نے نظریہ قعود اور نظریہ وقوف کی تبلیغ، پروپیگنڈا اور پرچار کے اندر بنیادی کردار ادا کیا ہے،
وہ نام ہے موسیٰ اشعری۔ موسیٰ اشعری جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں تاریخ کے اس دور میں جو افراد معلم قرآن تھے، جو افراد مفسر قرآن تھے، جو افراد قرآن کی تعلیم مختلف علاقوں میں جا کر دیتے تھے، ان کی حیثیت ان معاشروں کے اندر وہی تھی جو آج 1400 سال کے بعد ہمارے معاشروں میں مفتی کی حیثیت ہے، مجتہد کی حیثیت ہے، مرجع تقلید کی حیثیت ہے۔ لوگ ان سے احکام سیکھتے تھے، لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے سمجھتے تھے کہ ہم دین پر عمل پیرا ہیں۔ یہ کون سا صحابی ہے جناب موسیٰ اشعری؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو رسول اکرم نے جب اسلام پھیل رہا تھا تو اہل یمن نے جب مانگا کہ ہماری طرف جو ہے وہ اپنا نمائندہ بھیجیں، معلم بھیجیں، قرآن کا معلم، قرآن کا مفسر، تو یہ مہاجر حبشہ سے ہجرت کرنے والا یہ فرد تھا موسیٰ اشعری۔ ان کو رسول پاک نے جو ہے وہ یمن کے لیے بھیجا، اور یمن آپ کو پتہ ہے کہ بڑے راسخ الایمان انسانوں کی جگہ ہے۔ یمن کی توانائیاں اور فرصتیں اور پوٹینشل جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتا گیا، اور آج کے زمانے میں یمن کیا ہے اور یمنی کیا ہے اور یمن اسلام کے لیے، دین کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، آج بڑا واضح اور نمایاں ہے۔ یہ محب اہل بیت بھی تھے اور عجیب قسم کا راسخ العقیدہ معاشرہ تھا یمن کا۔ یہ کچھ عرصہ جو ہے وہ وہاں پر رہے اور قرآن کی تلاوت اور صوت و لحن جو ہے، یہ جو لوگ تجوید سے آگاہ ہیں اور یہ جو قرآن کے یہ جو ہنر ہیں، تجوید ہے، صوت ہے، لحن ہے، قرات، اس کے اندر مختلف قسم کی جو ظرافتیں ہیں، اس سے بڑے آگاہ انسان تھے، خوش لحن انسان تھے۔ قرآن جب پڑھتے تھے تو دلوں کے اندر ایک وجد جو ہے وہ ایجاد ہوتا تھا۔ ایسے نہ سمجھے کہ جنہوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا وہ بڑے سادے لوگ تھے معاشرے کے، یہ نہ سمجھیں جنہوں نے امامت کا ساتھ نہیں دیا وہ کوئی بے ڈھنگے قسم کے لوگ تھے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ معاشرے کے ذی نفوذ افراد، با استعداد ترین افراد، با نفوذ اور با رسوخ ترین افراد تھے کہ جن میں سے ابھی ہم چند کا نام آپ کی خدمت میں یہاں پر جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ علمی قابلیت کے ساتھ ساتھ دو اور قابلیتوں کا بھی میں یہاں پہ ذکر کروں گا، کیونکہ تاریخ کے اندر ظاہر ہے ہمیں منصفانہ انداز میں چلنا ہے، جو پہلو ان افراد کے برجستہ ہیں تاریخ کے اندر ان کا بھی ذکر کرنا ہے۔ ظاہر ہے ابھی ہم نے مسلکی اینک سے اور فرقے کی اینک سے نہیں حقائق کو دیکھنا، تاریخ کی نگاہ سے آپ دیکھیں۔ نڈر انسان تھے، بہادر انسان تھے، معلم قرآن بھی تھے، معلم بھی تھے اور بہادر و شجاع اور جنگجو بھی تھے۔ ایک اور خصوصیت جو تاریخ نے ان کی نقل کی ہے موسیٰ اشعری کی، کہ جس وجہ سے عوام ان کے بہت قریب تھی، بڑے جلدی دلوں کے اندر گھر کر جاتے تھے، اتنے با اثر اور با نفوذ انسان تھے۔ یہ کارزمہ ہر بندے میں نہیں ہوتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بہت علمی ہوتے ہیں، بہت علمی باتیں کرتے ہیں، شاید بہت اخلاقی باتیں کریں، لیکن بات دل پہ نہیں لگتی ہے، لبھاتی نہیں ہے دل کو، اترتی نہیں ہے دل کے اندر ان کی بات۔ موسیٰ اشعری ان انسانوں میں سے تھے کہ اگر کسی محفل میں 4 افراد میں بیٹھے ہیں یا جا کے بات کی ہے، جلدی سب کو اپنے ہمراہ کر سکتے تھے، دل لبھانے والا انسان تھے موسیٰ اشعری۔ جو تصویر یہ امام علی سیریل کے اندر پیش کی گئی ہے موسیٰ اشعری کی، آپ نے دیکھا ہوگا سیریل امام علی، وہ تصویر منصفانہ تصویر نہیں ہے، نامناسب تصویر ہے، کیونکہ اس میں جس طرح سے ان کی ہائٹ دکھائی گئی، جس طرح سے ان کا حلیہ دکھایا گیا، بہت ساری چیزیں دکھائی گئی ہے، اس سے یہ والے پہلو جو ہیں نمایاں نہیں ہوتے، کیونکہ ظاہر ایک جنگجو انسان بھی تھے۔ صرف یوں نہیں ہے کہ ایک جو ہے ایک غیر متوازن جسم کا انسان اور بس بیٹھا ہے اور بس باتیں کر رہا ہے، ایسا نہیں تھا۔ علمی انسان بھی تھے، نڈر اور بہادر انسان بھی تھے، اور دلوں میں گھر کرنے والا انسان بھی تھے۔ خوب ظاہر ہے جو انسان دلوں میں گھر کرتا ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک اخلاق اور ایک زبان۔ اس کی بڑی تاثیر ہے کہ اس کا اخلاق اور رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے اور اس کی زبان کیسی ہے۔ اس کی بات سے لوگ قربت کا احساس کرتے ہیں، اپنائیت کا احساس کرتے ہیں، یا دوری کا جو ہے وہ احساس کرتے ہیں۔ خلیفہ سوم
کے ان آخری ایام میں جب فتنے اور شورشیں مختلف جگہ سے خلیفہ سوم کے خلاف اٹھ رہی تھیں تو اس وقت ایک شورش کوفہ کے اندر برپا تھی، اور کوفہ میں جو نمائندہ خلیفہ سوم کے زمانے میں تھا، اہل کوفہ نے اس کو باہر کر دیا تھا، بھگا دیا تھا، اور لوگوں نے شدت کے ساتھ یہ تقاضا کیا کہ ہمیں یہاں پر موسیٰ اشعری نمائندے کے طور پہ چاہیے۔ اور خلیفہ سوم کے لیے بھی ظاہرہ یہ مجبوری تھی کیونکہ عوامی نمائندہ تھا۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، توجہ کریں، کیسوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نقطے پہ غور کریں، اس نقطے کو خوب نوٹ کریں، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ اشعری وہ انسان نہیں تھا جو کسی نے وہاں پہ بھیج دیا تھا۔ موسیٰ اشعری عوامی مقبولیت کی بنیاد پر کوفہ میں ایک نمایاں شخصیت کے طور پہ اوپر آئے تھے۔ معلم تھے، مفسر تھے، اور لوگوں کے اندر ایک حیثیت تھی، عوامی نمائندہ۔ آج کی زبان میں ہم کہیں کہ عوامی ووٹوں کے نتیجے میں اوپر آنے والا انسان تھا موسیٰ اشعری۔ بعد میں امیر المومنین کی جب خلافت کا اور امامت کا آغاز، ظاہری امامت کا جو آغاز ہوتا ہے، تو اس وقت امام جب مختلف جگہ سے سابقہ خلافت کے جو والی اور گورنر تھے ان کو عزل کر رہے تھے، تو ان میں سے نوبت آئی اس فرد کو جو ہے وہ عزل کرنے کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پر جناب مالک کی تشخیص یہ تھی، مالک اشتر کی، کہ پچھلی خلافت کے ٹائم پر بھی حالات یہاں پہ اس طرح کے تھے، اور نہیں جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور نمائندہ بھیج سکے۔ اگر اب یہاں پہ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو یہاں ابھی نوپا اسلامی حکومت ہے، علوی حکومت ہے، اس کے لیے کوئی فوراً خطرہ جو ہے وہ کھڑا نہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، امیر المومنین پہلے ہی دن سے موسیٰ اشعری کے والی کے عنوان سے باقی رہنے پر راضی نہیں تھے، لیکن یہ تشخیص ہمراہیوں کی تھی، اور امام نے بھی، ظاہر ہے امام کا ایک اہم کام اپنے ارد گرد میں موجود افراد کو اجتماعی بلوغ دینا ہے۔ معاشرے کے افراد جو خواص ہیں ارد گرد کے، ان کو تجربات کے ان مرحلوں سے گزارنا ہے کہ کل یہ نہ کہیں کہ فقط آنکھیں بند کر کے کسی کی بات مان لی تھی، بلکہ یہ خود بھی اس بلوغ تک جو ہے وہ پہنچیں۔ خوب توجہ کریں ذرا، اس شخص نے کیا کیا ہے؟ جب جمل کے لیے امیر المومنین نے خط لکھا اور کہا کہ بھائی، ظاہر ہے مختلف جگہ سے کہا کہ جمل میں اب تعداد کی ضرورت ہے، انسانی سرمایہ کی ضرورت ہے، بندے یہاں پر جو ہے وہ جنگجو بھیجے جائیں۔ جب کوفہ میں نمائندہ آیا تو انہوں نے جو ہے کہا کہ میں اس جنگ میں نہیں بھیجوں گا کیونکہ یہ مسلمان کے مقابلے میں مسلمان ہیں، یہ خواص ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا چاہیے۔ اور یہاں پر نہ فقط یہ کہا، توجہ کریں کتنا درد آور ہے، علی کے درد کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے وہ جو بڑی سادہ سی تصویر ہے، پتہ نہیں کون سے ایسے مسائل تھے کہ علی جیسی ہستی جو ہے وہ کوفہ میں نخلستان میں جا رہی ہے راتوں کو، اور کنویں میں جا کے امام جو ہے دھاڑے مار رہے ہیں اور فریادیں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں اینا عمار اینا ذو الشہادتین، اور وہاں پہ امام اس حالت کے اندر ہے۔ آخر کون سے درد ہیں علی کے؟ توجہ کریں، ابھی انصاف سے نا، ابھی اسی گفتگو کے اس مقام پر ہم میں سے ہر بندہ خود سوچے، آج تک ہمارے ذہن میں کون سے علی کے درد ہیں جب آپ یہ جملہ جرنل سا جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، علی کا ساتھ نہیں دیا خواص نے؟ ابھی سمجھ آ رہی ہے کیا ساتھ نہیں دیا علی کا؟ ہاں، ولی کو ضرورت ہے انسانی سرمایہ کی، ولی کو ضرورت ہے لشکر کے اندر انسانوں کی، اور علی کی اپنی ہی حکومت میں، علی کی اپنی ہی حکومت میں علی کا اپنا ہی گورنر مسجد میں جاتا ہے، جا کے خطبہ دیتا ہے۔ توجہ کریں، علی کے درد کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ گھر کا درد ہے۔ ہوتے ہیں نا، ابھی میں یہاں سے ایک تھوڑا سا نا بریکٹ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پھر دوبارہ ہم آتے ہیں اسی بات کی طرف۔ ہوتے ہیں نا ہم سب کی زندگیوں میں بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں انسان کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، گھر کے مسائل ہیں، اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ میں کہاں جا کے بیان کروں، کس کو بیان کروں؟ بعض لوگ انہی گھروں کے، انہی خاندانوں کے مسائل کی وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، لوگوں کو سر درد کے مریض بن جاتے ہیں۔
یہ کیفیتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن بالآخر وہ مسئلے گھر کے مسئلے ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، زمین کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، کسی کا تانا ہے، کسی نے رشتہ نہیں دیا، کسی نے رشتہ نہیں لیا، ہمارے تو یہ مسائل ہیں چھوٹے موٹے۔ علی کے کون سے درد ہیں؟ علی اپنے لیے بلا رہا ہے جمل کے اندر، نعوذ باللہ علی اقتدار پرست ہے، اور اقتدار کے نعوذ باللہ نشے کے اندر چاہ رہا ہے کہ لوگ میرا ساتھ دے تاکہ میں کلا کما کر دوں۔ علی کس فتنے کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے، کس فتنے کے مقابلے میں بلا رہا ہے؟ اور یہ والی جو بیت المال سے اپنے پیسے بھی لے رہا ہے اور یہاں پر کوفہ کو سنبھالنے کے لیے بھی باقاعدہ طور پہ بیت المال سے پیسے حاصل کر رہا ہے، یہی شخص جب علی پکار رہا ہے جمل کے اندر، نہ فقط یہ کہ یہاں پر یہ کہتا کہ میں چپ کر کے جو ہے گورنری سے میں یہاں پہ دستبردار ہو جاؤں اور میں سائٹ پہ چلا جاؤں، یہاں تک کام نہیں کیا موسیٰ اشعری نے۔ کیا کام کیا؟ جا کے مسجد میں جا کے خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر دیکھیں کہا کیا؟ خطبے کے اندر موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں لوگوں، وہ افراد، توجہ کریں ذرا، خطبے کا سٹائل دیکھیں، ذرا انداز دیکھیں گفتگو کا، کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے، یا وہ لوگ جو جنگوں میں موجود تھے ہی نہیں وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ سطح دیکھ رہے ہیں فکر کی؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس جنگ کے بارے میں وہ رائے دیں کہ جو ان جنگوں کا حصہ تھے، ہم وہاں پہ تھے، اپنا کہہ رہے ہیں، ہم اس جنگوں کا حصہ تھے، تم لوگ موجود نہیں تھے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ہمیں بہتر پتہ ہے کہ قرآن اور رسول جو ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور اس وقت کس چیز میں تمہارے لیے جو ہے وہ بھلائی پائی جاتی ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ میری گردن پر تم عوام کا ایک حق ہے، میں اس حق کو ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہیں واضح موقف بتا رہا ہوں کہ دیکھو اس وقت فتنہ ہے، اس وقت آزمائش ہے، حالات بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ علی حق پہ ہے یا ادھر مقابلے میں کھڑا ہوا لشکر حق کے اوپر ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے۔ توجہ کریں اہل قعود کے جو اس اہل قعود نظریے کے جو مؤذن ہوتے ہیں، اہل قعود والے تفکر کو پھیلانے والے جو انسان ہوتے ہیں، دیکھیں کھڑے ہوئے معاشروں کو کیسے بٹھا دیتے ہیں۔ وہ معاشرے جن کے اندر قیام کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، ان معاشروں کو تاریخ کے اندر عبرت بنانے میں ان اہل قعود نظریہ سازوں کا کیا کردار ہے۔ یہ جملے دیکھیں آگے چل کے اس خطبے میں کیا کہا، کہہ رہے ہیں کہ جو سو رہا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو جاگ رہا ہے۔ توجہ کریں، ادھر جنگ جمل برپا ہو رہی ہے، علی ابن ابی طالب نے نصرت کے لیے کوفہ سے بندے مانگے ہیں، اور امام کے اپنے ہی قلمرو علوی کے اندر، سیاسی ڈھانچے کے اندر گورنر کیا کہہ رہا ہے کہ جو سو رہے ہیں وہ جاگنے والوں سے بہتر ہے، اور اس فتنے کی حالت کے اندر وہ افراد جو خواب کی حالت میں ہیں، جو اصلاً اس فتنے کی نسبت متوجہ ہی نہیں ہے، وہ زیادہ بہتر حالت کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اپنی شمشیریں جو ہیں ان کو نیام میں ڈال دو، شمشیریں نہ نکالو، جنگ کی طرف نہ جاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا اسی عرصے میں جائیں جنگ جمل کے، اور اسی منظر کو دیکھیں کہ خطبہ دینے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی تعداد نے عزم کیا ہوگا کہ امیر المومنین سے جا کے ملے، اور کتنی تعداد نے اسی درس اخلاق کو سننے کے بعد، اسی غیر جانبدارانہ دین کی تقریر کے بعد اور خطبے کے بعد علی کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں، ابھی ہم چلتے ہیں دوبارہ تاریخ کے جروکوں سے گزرتے گزرتے ابھی اپنے زمانے کے اندر آپ آ جائیں، مجھے یہ بتائیں آج کتنے موسیٰ اشعری مختلف لبادوں کے اندر موجود ہیں، مذہبی لبادوں کے اندر؟ یہ اشعری، موسیٰ اشعری، طرز مسلمانی، طرز تفکر، آپ کو کیا لگتا ہے دیر واز اے ٹائم، یہ کسی ایک زمانے کی بات تھی،
یا یہ تفکر آج بھی پایا جاتا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کا کتنا بڑا حصہ تھا جس نے طوفان الاقصی کے اندر ایک ملامت تک بھی نہیں کی، بلکہ امت مسلمہ کے ایک بڑے حصے کا ایک بڑا مرکز اس نے ایک بیانیہ اسرائیل کے خلاف جاری کیا، اور اس میں اپنے جو ہے برسر اقتدار افراد کو بھی اس نے ایک بار جھنجھوڑا۔ اب یوں سمجھے کہ صبح لیٹر لکھا اور شام کو جو ہے وہ جا کے ویب سائٹ سے حذف بھی کر دیا، وہی جگہ جہاں سے اسلام کے لیے اور عالم اسلام کے لیے مفتیوں کی ایک بڑی تعداد تیار ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں طوفان الاقصی 70,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے ہیں، اس کی نسبت موقف کیا تھا؟ ترکی کا موقف کیا تھا؟ سعودی عرب کا موقف کیا تھا؟ خلیجی ممالک کی خیانتیں تو آپ نے اپنی آنکھوں سے ابھی بھی دیکھ لی ہیں۔ ہاں، مصر کا موقف کیا تھا؟ مگر یہ بڑے مراکز نہیں ہیں اسلام کے، یہاں سے اسلام کے لیے مفسر قرآن اور معلم قرآن تیار نہیں ہوتے، نہیں جاتے پوری دنیا کے اندر تبلیغ کے لیے، نہیں جاتے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ آپ بتائیں 70,000 سے زائد غزہ کا شہید ہے طوفان الاقصی کے بعد سے۔ اٹھی ہے کہیں سے آواز؟ طوفان الاقصی کے بعد اتنے عرصے کے اندر جو حج کا یہ موسم آیا ہے کتنی بار؟ آپ ذرا جا کے خطیب کعبہ کا وہ خطبہ اٹھا کے دیکھیں کہ جس میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ خود جا کے بات کر سکو، جو لکھا ہوا ملتا ہے اس کو جا کے پڑھنا ہے۔ کہیں پہ اسرائیل کے خلاف بات آئی؟ اخلاق ٹھیک رکھو، مونچھیں یوں کرو، داڑھی یوں کر دو، سفید کپڑے پہنو، عطر لگا دو، جمعے والے دن صبح یہ کرنا چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، مسواک جیب میں رکھنی چاہیے، پانچیں اوپر ہونے چاہیے، جمعے کو ناخن کاٹنے چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اتنے مستحبات ہیں، اتنا یہ ہے۔ یہ جو پوری دین کی رسومات کی ڈائریاں ہم بنا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، کیا یہ تاریخ کے ان خواص کے اندر تدین نہیں پایا جاتا تھا؟ یہ جمعے کو غسل نہیں کرتے تھے، یہ ناخن نہیں تراشتے تھے، یہ خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی مونچھیں اور داڑھیوں کا سائز کیا تھا؟ اگر دین کے اندر سے عبودیت جیسے محور کو مد نظر نہ رکھا جائے تو یہ باتیں کہیں نہیں پہنچاتی انسان کو۔ عبودیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ولایت رکھی ہے، عبودیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محور امام کو قرار دیا ہے۔ اصلاً انسان اپنی ذات میں، معاشرہ اپنی سماج کی حیثیت سے اس وقت تک روح عبودیت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک امامت کے محور میں نہ آئے، وگرنہ کھوکھلی عبادتیں جن کے اندر عبودیت نہیں پائی جاتی، کہ جس عبودیت کا مرکز ولی اور امام ہے، پھر حالت کیا بنتی ہے؟ وہی جو واقعہ کربلا کے ٹائم پہ آپ نے دیکھی، احرام باندھ کے خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن اسی معاشرے کو یہ بھول گیا ہے کہ خطبہ فدق کے اندر جناب زہرا نے یہ فرمایا تھا، الامام کمثل الکعبہ۔ یاد رکھو، یہ جو ایک بنی ہوئی عمارت ہے کہ جس کے گرد تم 7 طواف کر رہے ہو اور یہاں مراسم انجام دے رہے ہو، اس وقت کعبہ فقط اس کا نام نہیں ہے، بندگی کا کعبہ اس وقت فقط یہ نہیں ہے، بندگی کا کعبہ اس وقت حسین ہے۔ اگر خدا کی عبودیت کرنی ہے تو دیکھو اس وقت حسین کس طرف ہے۔ اگر ہم نے اس کعبے کی طرف توجہ کی ہوتی تو آج ہماری یہ حالت ہوتی۔ ہمیشہ معاشرے اس امتحان کے اندر آ کر سخت آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ظاہری طور پہ عبادتوں کی کمی نہیں ہے، نمازوں کی کمی نہیں ہے، مجالس کی کمی نہیں ہے، نظر نیاز کی کمی نہیں ہے، صدقات خیرات کی کمی نہیں ہے، دین کے نام پہ بنے ہوئے ادارہ جات کی کمی نہیں ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ روح عبودیت کی ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ اس مسلک شبیری کی ہے کہ جہاں بندگی کسی اور انداز کی ہے، وہاں اصل مسئلہ عبادت نہیں ہے، عبودیت ہے۔ توجہ کریں، عبادت اور عبودیت میں فرق ہے۔ یہ جو روزے عصر عاشور کو کہہ رہا ہے کہ جلدی سے حسین کا کام تمام کرو تاکہ جا کے اول وقت میں نماز پڑھ سکے، اور شمر نے جا کے یا عمر سعد نے جا کے خود اذان دی ہے، مجھے بتائیں یہ عبودیت کر رہا تھا یا عبادت؟ اگر ہم عبادتوں کے نام پر اس طرح سے غرق ہو جائیں
کہ ہمیں عبودیت کے مرکز اور عبودیت کے کعبے کے راستے کو ہم بھول جائیں، کعبے کی جہت کو ہم بھول جائیں، جو کہ وقت کا امام ہے، جو کہ وقت کا ولی ہے، پھر حالت یہی ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں امامت کن امتحانوں سے گزر کے آئی ہے، امامت کن آزمائشوں سے گزر کے آئی ہے۔ امامت امتحان ہے، امامت کسی پیر کی گدی نہیں ہے کہ پھولوں کی سیج بنا دو اور رستے میں سرخ کارپیٹ بچھا دو کہ جس سے گزر کے جا کے گدی نشین بن جائے امام۔ آپ بتائیں کون سا امام گدی نشین تھا؟ 4 سال اور 9 مہینے کے قریب علی کو سکون سے بیٹھنے دیا ہے، علی سکون سے بیٹھا ایک لمحے کے لیے بھی، ان 25 سالوں میں ایک طرح سے، اور ان 4 سال اور 9 مہینوں کے اندر علی ابن ابی طالب ایک اور طرح سے۔ بس اس شخص نے کیا کیا؟ استعفیٰ بھی نہیں دیا اور الٹا لوگوں کو بھڑکایا اس جنگ کے لیے، اور بعد میں ایک کینہ، توجہ کریں، ایک کینہ موسیٰ اشعری کے اندر تاریخی اعتبار سے ایسا رہ گیا جس کینے نے جا کے صفین میں پھر اپنا اثر دکھایا ہے۔ یہ جب بار بار بلانے کے باوجود انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو وہاں پر امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو اور جناب مالک اشتر کو بھیجا موسیٰ اشعری کے پاس، اور اس کو وہاں پہ جا کے عزل کیا کہ اس کے بعد تمہاری حیثیت نہیں ہے بطور گورنر کی، اور اس کا نتیجہ میں نے عرض کیا ہے کہاں پہ نکلا؟ کہاں پہ نکلا؟ صفین کے اندر، جب حکمیت کی بحث آئی اور وہاں پر جس بظاہر سادہ لوہی کا مظاہرہ کیا گیا، اور وہاں پر ایک طرف لشکر شام، لشکر کفر، باطل لشکر کا نمائندہ عمر عاص حکمیت کے فیصلے میں سامنے آتا ہے، اور ادھر سے جو ہے یہ اپنوں کی سادہ لوہی علی کا درد دیکھیں، ایک یہ 30,000 کا لشکر ہے جو بالکل الگ جا کے بیٹھ گیا ہے، اور ایک لشکر کہہ رہا ہے مالک کو واپس بلائیں وگرنہ ہم آپ کو بھی یہیں پہ جو ہے وہ حوالے کریں گے ان کے۔ دیکھ رہے ہیں مظلومیت علی ابن ابی طالب کی؟ جا کے تاریخ میں پڑھیں کہ لیلۃ الحریر کس چیز کا نام ہے۔ ابھی میں چاہ رہا تھا اس پہ تفصیل سے بات کروں لیکن وقت نہیں ہے۔ لیلۃ الحریر وہ رات ہے کہ جس کی صبح میں علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھی، 17 صفر جمعرات کا دن ہے، اور جنگ صفین کی یہ بالکل آخری دن ہے، یہ والا دن جس دن کی صبح کو علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد امیر المومنین نے اپنے باوفا اصحاب میں سے ایک تعداد کے لشکر کے ساتھ یہ عہد اور عزم کیا کہ آج اس فتنے کا کلا کما کرنے کے بعد ہی سکون کی سانس لیں گے۔ تاریخ میں جا کے ذرا پڑھیں کہ امیر المومنین نے یہاں پہ کیا کیا۔ اس جنگ کے لیے امیر المومنین نے، یہ جو آخری مارکہ ہے صفین کا بالکل آخری دن، اس دن امام نے جو ہے وہ خوب جنگ لڑی، اور واقعاً مارکہ آرا جنگ تھی، سخت سردی کا موسم تھا، تن بدن یہ جنگ تھی کہ جس کے اندر تاریخ نے 500 کے قریب فقط وہ افراد لکھے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں فنار ہوئے ہیں۔ 500 کے قریب افراد فقط ذوالفقار کے ہاتھوں جو ہے وہ فنار ہوئے ہیں۔ اتنے اوج پہ یہ جنگ تھی، علی اس قدر اس مسئلے کے اندر حساس تھے کہ اس فتنے کو آج ہر صورت میں ختم کرنا ہے۔ حتیٰ تاریخ نے لکھا ہے کہ ظہرین کی نماز کا وقت ہوا، نماز گھوڑوں کے اوپر پڑھی گئی، نماز خوف نہیں ادا کی گئی جیسے کربلا میں ادا ہوئی، گھوڑوں کے اوپر نماز اشاروں کی صورت کے اندر عطا کی گئی، گھوڑوں سے اترنے تک کا وقت نہیں تھا۔ جنگ اس کیفیت کے اوپر پہنچ چکی تھی۔ مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے اور اس وقت کچھ حالت تھوڑی ٹھنڈی پڑتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد امیر المومنین نے خطبہ دیا ہے۔ توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہ خطبہ دیا جس کے جملے یہ ہیں: یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا احد یا سمد، یا الہ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد، یہ دعائیہ جملے کہنے کے بعد علی کیا کہہ رہا ہے صفین کے اندر؟ انا نشکو الیک غیبت ولینا غیبت نبینا، پروردگارا ہم تیری بارگاہ میں آج نبی اکرم کے موجود نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں علی کا درد کیا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے کی جو سختیاں تھیں وہ کفر کے مقابلے میں تھیں، وہ شرک کے مقابلے میں تھیں،
آج علی کن سے برسر پیکار ہے؟ جو ادعائے اسلام لے کے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن نیزوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، جو بے نمازی نہیں ہیں۔ امام فرما رہے ہیں انا نشکو الیک غیبت نبینا وکثرت عدونا، پروردگارہ نہیں دیکھ رہا یہ 3000 کا لشکر جدا ہو کے کہاں بیٹھ گیا ہے؟ یہ بظاہر سمجھ رہا ہے کہ غیر جانبدار ہے، لیکن اس نے کیا وہی ہے جو دشمن کا نقشہ تھا، اسی کو عملی کی ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ 3000 کا لشکر جا کے تہجدیں بھی پڑھ رہا ہوتا، قرآن کھول کے بھی بیٹھ جاتا، تو جب حق کو نصرت کی ضرورت تھی اس وقت نصرت نہیں کی ہے۔ یہ فتنہ شام کا حصہ ہے یا غیر جانبدار لشکر ہے؟ عمل کے اندر یہ کس کا حصہ ہے؟ شام کا مکر کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ انا نشکو الیک غیبت نبینا وکثرت عدونا وتشتت اہواءنا، پروردگارہ دیکھ رہا ہے علی کے لشکر کے اندر، یہ لوگ بظاہر علی کے لشکر کے اندر ہیں لیکن ان کی خواہشیں کتنی پراکندہ ہیں، ہاں کتنی پراکندہ ہے۔ یہاں پر ایک بڑا اہم کردار تاریخی اعتبار سے 3 کرداروں کو اکٹھا دیکھیں۔ میں زیادہ بات نہیں کھول پاؤں گا کیونکہ ابھی وقت بھی نہیں ہے اور اس پہ کافی تحلیل کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، حکمیت تک فیصلے کے پہنچنے کے اندر 2-3 بڑے بنیادی کردار ہیں۔ ایک تو خود فتنہ شام ہے کہ جس کے اندر بلاخر امر عاص کا ایک بنیادی کردار ہے۔ ایک کردار موسیٰ اشعری جیسے انسان کا ہے کہ جس نے بظاہر غیر جانبداری اپنائی لیکن مؤثر تھا پھر بھی۔ اور تیسرا جو یہاں پر کردار ہے وہ اشعث کا ہے۔ یہ تاریخ کا چند رنگوں والا سانپ ہے کہ جس نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ اس اشعث نے تاریخ میں بڑے عجیب کردار ادا کیا ہے، اس کو جا کے پڑھیں۔ اس کا کردار جنگ صفین کے اندر امام حسن کے زمانے میں، حتیٰ بعد امام حسین کے زمانے تک بھی کیا کردار رہا ہے، کس طرح کا چہرہ ہے، یہ کتنی کائیں پلٹی ہے اس انسان نے، اشعث نے۔ اس نے جا کے یہ پھیلانا شروع کر دی۔ جب دیکھا کہ علی ابن ابی طالب ایک طرف صبح سے لے کے ظہر اور عصر کی نماز بھی اس نے، امام نے اور اس کے لشکر کے باوفا افراد نے گھوڑوں کے اوپر ادا کیا نماز، اور کلا کما کرنے کے پیچھے تھے اس فتنے کے، خوف طاری ہوا، اور اس نے جا کے علی کے لشکر میں اس ڈسکورس کو ایجاد کیا۔ آج کی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے جا کے علی کے لشکر میں اس بیانیے کو پھیلانے کی کوشش کی کہ بھائی اگر تو اسی طرح سے یہ لگے رہے، کیونکہ پھر امام نے کیا کیا، رات کو پھر یہی کام کیا، مغرب کے بعد بھی پھر امام نے رات گئے تک جو ہے اس لشکر کے خلاف قیام کیا اور جنگ جاری رہی۔ اس نے جا کے یہ بیانیہ جاری کیا اور بیانیے کو پھیلایا، پراپوگیٹ کیا۔ یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں آج، انفلوئنسر کیا کرتے ہیں آج، سیلیبریٹی طبقہ جس کے پاس پبلک ہوتی ہے، جس کے پاس ویورشپ ہوتی ہے، جس کے پاس اتنی سبسکرپشن ہوتی ہے، یہ طبقہ کیا کرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں خود ہی لگے ہوئے ہیں فقط، یہ کیا کرتے ہیں؟ آج نہیں معلوم کتنے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں انہی ناموں کے پیچھے، کتنے موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے ہیں انہی یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز کی شکل کے اندر اور ان سیلیبریٹی طبقے کی صورت میں۔ اس نے جا کے یہ بیانیہ پھیلانے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی بھائی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، بس کرو بہت لڑ لیا ہے ہم نے، اگر ہم اسی طرح سے لڑتے رہے، توجہ کریں بیانیہ کیا دیا ہے، ذرا بیانیے پہ غور کریں۔ اشعث نے اس بیانیے کو پھیلایا کہ اگر جنگ یوں ہی صبح تک مزید جاری رہی اور یہ اس طرح سے لڑتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے اس جنگ میں ہزاروں مارے گئے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، یہ جنگ جمل کی طرح نہیں تھی کہ چند محدود تعداد ماری جائے، ہزاروں کی تعداد میں اس جنگ کے اندر جو ہے وہ مارے گئے۔ خوب، اس نے کہا اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو ادھر سے ایک تو کیونکہ شام کے ساتھ ادھر روم لگتا ہے اور رومی جو ہے وہ کیا کریں گے، شام پہ حملہ کر کے یہ جو اسلامی جغرافیے کا حصہ ہے اس کو اپنے جو ہے وہ یرغمال بنا لیں گے اور ہماری خواتین کو کنیز بنا لیں گے۔ اور ادھر سے کہا کہ عراق کے ساتھ
ایران کا جو علاقہ لگتا ہے بارڈر، یعنی اس زمانے کا ایران، ابھی کا نہیں، اس زمانے کے ایران کی جو جغرافیائی سرحدیں تھی فارس، کہا کہ ادھر سے یہ بھی عراق پہ چڑھائی کر دیں گے اور اس طرح سے ہمارے مال بھی غارت کریں گے، ہماری خواتین کو بھی جو ہے وہ کنیز بنا لیں گے، اور اس طرح سے ہم جو تھوڑے سے بچے کچے مسلمان ہیں، کچھ شام میں ہیں اور کچھ ان علاقوں کے اندر ہیں، اسلام کا نام ہی نہیں بچے گا۔ اشعث کے بیانیے پہ غور کریں۔ اس بیانیے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی جو اتنی قدرت کے ساتھ، مالک اشتر جو اتنی توانائی کے ساتھ فتنے کو ختم کرنے کے مقام تک پہنچ چکے تھے، یہ پبلک ساتھ دے گی جو ساتھ ہے؟ اسی پبلک نے کیا کیا؟ کھلبلی مچ گئی ان کے درمیان، شک و تردید ان کے درمیان ایجاد ہو گئی۔ اور دوسرا کام کیا ہوا؟ کیونکہ اشعث نے جاسوسی کا کردار ادا کیا ہے۔ اشعث فتنہ شام کا وہ ایسڈ تھا لشکر علی ابن ابی طالب کے اندر کہ جس کو ایک خاص موقع پر آ کے اظہار کرنا تھا۔ ایک تاریخی عبرت یہاں پہ عرض کر رہا ہوں، جو اگر آپ کیسز کو پڑھیں نا اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں، یاد رکھیے گا، خوب اس پہ غور کریں۔ اور وہ بات یہ ہے، بعض اوقات بعض انسانوں کو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھایا جاتا ہے، بڑا کیا جاتا ہے، میدان دیا جاتا ہے، میڈیا دیا جاتا ہے، وسائل ان کے اختیار میں قرار دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ کل ایک مقام پر ان کا ایک سائن چاہیے، کل ایک مقام پر ان سے ایک ایسی گفتگو چاہیے کہ اس مقام پر اس کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں تاریخ سے کہہ رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں جو بندہ دشمن کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے دشمن کے لیے کام کر رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں دشمن کتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے، دشمن کتنا خرچ کرتا ہے بعض اوقات، کہ کل جب وہ ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں، جب چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، شاید محلے میں بھی حیثیت نہ ہو، کل وہی لوگ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کو ممکن ہے جس وقت حق کی نصرت کے لیے ضرورت ہو اس وقت ان کو غیر جانبدار کر کے بٹھا دیں۔ یہ ایک درد ہے، اور اس سے بڑا درد یہ ہے کہ ان کو ہم نوا بنا دیں لشکر کفر اور لشکر باطل کا۔ توجہ کریں کہ ایک اور شخص موسیٰ اشعری کے علاوہ اور ہے کہ جس نے جنگ جمل کے اندر اس نے بھی قعود کی الہیات، قعود کا جو نظریہ ہے، یعنی بیٹھ جاؤ، توقف اختیار کر لو، غیر جانبدار ہو جاؤ، اس کا کردار جس اور شخص نے ادا کیا ہے وہ ہے کعب بن سوئر۔ کعب بن سوئر یہ کون ہے؟ یہ بصرہ کے اندر علوی حکومت کی جانب سے قاضی ہے، بصرہ کے اندر علوی حکومت کی جانب سے قاضی ہے۔ اور جب یہ بصرہ، کیونکہ ایک طرف سے میں نے عرض کیا مرکز بن رہا تھا اس جنگ جمل کے لیے، تو اس کے پاس مختلف ڈیلیگیشنز آ رہے تھے، آج کی زبان استعمال کر رہا ہوں، آج کی زبان، ڈیلیگیشنز۔ ان ڈیلیگیشنز کے اندر مختلف یہ سرکردہ افراد بھی گئے، حتیٰ خود جناب عائشہ بھی اس کے پاس گئیں کہ اس کو آمادہ کر سکیں کہ یہ جو ہے اس جنگ کے اندر ان کا ساتھ دے۔ اس نے کیا کیا؟ پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کر دیا اور گھر کا دروازہ سب پہ بند کر دیا۔ قاضی ہے، بصرہ کا قاضی، چیف جسٹس، سب پہ بند کر دیا، کوئی ملاقات نہیں، کوئی آنا جانا نہیں۔ حتیٰ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے جو باہر سے کھانا بھی آتا تھا تو اس نے ایک چھوٹی سی کھڑکی سی بنائی ہوئی تھی، کہا کہ یہاں سے مجھے دے دیا جائے، آنے والے شخص کی صورت بھی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ تاریخ نے نقل کیا ہے۔ یہ شخص کیا کرتا ہے؟ اب ذرا اس کے بھی دیکھیں تاریخ میں کیا کردار ادا کیا اس شخص نے۔ اس نے بھی بعد میں، جس نے جنگ جمل کے اندر پہلے غیر جانبداری دکھانے کی کوشش کی، بعد میں اسی شخص نے جنگ جمل کے اندر فتنہ جمل کا حصہ بن کے اس صف کے اندر کھڑا ہوا علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں۔ درد سمجھ آ رہا ہے؟ وہ ایک درد بیان کیا ہے والی، اب یہ درد ہے چیف جسٹس۔ ساتھ نہیں دیا، ادھر جا کے کھڑا ہو گیا، اور جو اس نے گفتگو کی، خوب ظاہر ہے یہ وہ چھوٹے موٹے افراد تو نہیں تھے نا، ان کی تقریر، ان کا بیان، ان کی شعلہ بیانی، ان کی ایموشنل بلیک میلنگ، اس کی کتنی تاثیر ہوگی
اس کا بیان کیا تھا؟ توجہ فرمائیں، کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس جنگ میں میرا اس جنگ کے اندر عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ اس بوڑھی خاتون کا ہے کہ جو اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے اسے یہ نصیحت کرتی ہے کہ میرے بیٹے لوگوں سے دور بھی نہیں ہونا۔ توجہ کریں، یہ منطق کو سمجھے، منطق، غیر جانبداری کی منطق کو سمجھے۔ یہ چیف جسٹس کیا کہہ رہا ہے کہ میری منطق اس جنگ کے بارے میں وہی منطق ہے جو اس بوڑھی خاتون کی ہے جو اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا، اے میرے عزیز، اے میرے لاڈلے، او میرے پیارے، لوگوں سے دور نہیں ہونا۔ لیکن اگر لوگوں میں کہیں پہ نزاع، جھگڑا یا اختلاف ایجاد ہو جائے تو تمہیں کسی جھگڑے اور نزاع کا حصہ بھی نہیں بننا، پس عوامی بھی رہو، لیکن جب کہیں پہ کوئی ایسا فتنہ اور آزمائش آ جاتی ہے اور مسائل الجھ جاتے ہیں تو وہاں پر ان میں سے کسی کا حصہ بھی نہ بنو۔ توجہ کریں، جو ایک علاقے کا جسٹس ہوگا، چیف جسٹس ہوگا، جو ایک علاقے کا قاضی ہوگا، کتنے فیصلے اس انسان نے کیے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو اس سے متاثر ہوئے ہوں گے، کتنوں نے اس کی بات کے بعد اپنی تلواریں نیاموں میں ڈال دی ہوں گی۔ ہاں، یہ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے اندر جو خیانتیں امیر المومنین کے ساتھ انجام دی گئی ہیں۔ پھر ہمیں سمجھ نہ آئے کہ علی کس درد پہ رو رہے ہیں، ہمیں موٹا موٹا ذہن میں تھا جی وہ امام کا ساتھ نہیں دیا، جی امام کی بات نہیں مانتے تھے۔ کیا مطلب امام کی بات نہیں مانتے تھے؟ مگر امام کوئی توضیح المسائل لکھے ہوئے مجتہد تھا کہ امام کی توضیح المسائل کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا مسئلہ تھا جو نہیں مانتے تھے امام کا؟ کون سے احکام تھے جو امام کے نہیں مانتے تھے؟ یہ مہم ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ طبقہ علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد علی سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جا کے علی کو یہ نہیں کہنا چاہتے یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے کچھ اور بتیرے ہیں، یا جانے یا علی۔ یہ جانے یا علی والا طبقہ نہیں تھا۔ صفین کے اندر لیلۃ الحریر کے بعد جب علی کی مظلومیت اس اوج پہ پہنچی کہ علی کی کوئی نہیں سن رہا، ایک طرف فتنہ شام کو ختم کرنے کے لیے مالک اشتر جب مقام پہ پہنچ چکے ہیں اور اپنوں کے درمیان اشعث نے یہ بیانیہ پھیلا دیا ہے اور 30,000 کا لشکر یہ الگ ہو کے جا کے بیٹھ گیا ہے، آپ بتائیں اس وقت علی کی کیا حالت ہے؟ ہاں، وہی علی مشکل کشا، جس مشکل کشا سے ہم نے آج تک بچے بھی مانگے ہیں، نوکریاں بھی مانگی ہیں، پتہ نہیں جو ہے گرین کارڈ بھی مانگے ہیں اور پراپرٹیاں بھی مانگی ہیں، اس علی سے سب کچھ مانگا ہے، لیکن علی سے یہ نہیں پوچھا کہ مولا کیا آپ کو چاہیے تھا کہ جو آپ کو نہیں دیا؟ ہاں، علی کو کس اوج پہ مظلومیت کے پہنچایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 19 رمضان کو آ کے ابن ملجم نامی ایک خارجی تھا اور اس نے آ کے مظلومیت سے شہید کر دیا اور ہمارا کام فقط رونا اور دھونا ہے۔ مجھے بتائیں کہ علی علیہ السلام کو جو ضربت لگی اور شہید کیا گیا، یہ بڑا درد ہے، یا علی ان بے خاصیت خواص کے ہاتھوں ہر بار جو شہید ہوا ہے، ہر بار جو شہید ہوا ہے، یہ درد زیادہ ہے یا وہ درد زیادہ ہے؟ علی کے سر مبارک کے اوپر لگنے والی ضرب کا درد زیادہ ہے یا نعوذ باللہ علی کی باتوں کے بے وقت ہونے کا درد زیادہ ہے؟ سوچیں، درد کس چیز کا زیادہ ہے؟ ابھی سمجھ آ رہی ہے کہ امام کیوں جا کے کوفہ کے نخلستان میں کنویں میں جا کے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں؟ دھاڑے کس مار پہ رو رہے ہیں؟ کہ مولا خدا یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، خدا یہ لوگ مصافحہ نہیں کرتے ہیں، خدا یہ لوگ خمس نہیں دیتے، خدا یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ کعب بن سور نے، قاضی ہے، چیف جسٹس ہے، ساتھ نہیں دیا اور فتنہ جمل کا ہمراہی بھی بن گیا۔ ایک اور جو کام جس نے جلتی پہ تیل کا کام دیا ہے اور اہل قعود کے تفکر کو اور اہل قعود کی الہیات کو اور طرز دینداری کو معاشرے کی رگوں پہ میں راسخ کیا ہے، وہ کام کیا تھا؟ یہ بڑے دیکھیں، یہ کام نئے نہیں ہیں برادران خاران، یہ تاریخ دہرا رہی ہے خود کو۔ یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں نا، اگر آپ سنتے ہوئے ساتھ ساتھ آج کے زمانے کا مقایسہ کریں تو آپ کو لگے گا یہ تو اپنی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو ہمارے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یا ایک بار آپ کو محسوس ہوگا
کہ آپ تو اسی زمانے میں خود کھڑے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ اب اگلا کام کیا کیا؟ اگلا کام یہ کیا کہ جنہوں نے جنگ کے اندر بنیادی کردار ادا کیا تھا، انہی کے جو پسماندگان تھے ان کو اس حالت تک پہنچایا کہ پشیمان ہو جاؤ کہ جنگ کا ایسا نہیں بننا چاہیے تھا۔ ایسے نوحے ڈیزائن کیے گئے، ایسی فریادیں ڈیزائن کی گئیں، ایسے فاتح خانی کے پروگرام رکھے گئے اور ایسی نشستوں اور محافل کا انعقاد کیا گیا جس کے اندر انہی جنگ جمل کے اندر مارے جانے والوں کے جو ورثاء تھے، انہوں نے آ کے مرثیے پڑھے۔ کس چیز کے؟ ایک مرثیہ میں آپ کو سناتا ہوں، انہی جمل میں سے مرنے والوں میں سے ایک کی ماں نے آ کے مرثیہ جو پڑھا ہے، یہ ایک مرثیہ فقط تاریخ سے نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ کریں، توجہ کریں، نوحے کا کیا کردار ہوتا ہے، مرثیے کا کیا کردار ہوتا ہے۔ آیا ایک جنگ کے بعد جو وارث ہیں ان کے اندر حماسہ ایجاد ہوتا ہے، ان کے اندر افتخار ایجاد ہوتا ہے، فخر کرتے ہیں جنگ کے اس محاذ کے اوپر جس میں کھڑے ہو کے جنگ لڑی ہے، یہ پشیمان ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اگلا حربہ کیا ہے اہل کعود کا، انہی وارثوں کو کہا بار بار، دیکھا ہے ہم نہیں کہتے تھے کہ اس جنگ کا ایسا نہ بنو، دیکھے ابھی بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو، دیکھے ابھی شوہر سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو، دیکھے ابھی تمہارا یہ کڑیل جوان ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ یہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اے میری آنکھوں، تمہیں عرب کے پاک جوان اور مردوں کے غم میں اب آنسو بہانے چاہیے۔ اے میری آنکھوں، تمہیں عرب کے ان پاکیزہ مردوں اور جوانوں کے غم میں آنسو بہانے چاہیے۔ وہ جوان، توجہ کریں، یہ ذرا ادبیات پہ غور کریں، یہ ذرا اصطلاحات پہ غور کریں، یہ ذرا اس تاریخی متن پہ غور کریں کہ اہل کعود کا تفکر معاشرے میں کیسے پھیلا۔ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ وہ جوان جن کو اس سے غرض نہیں تھی، وہ جوان جن کو اس سے غرض نہیں تھی کہ جنگ کے دونوں طرف میں سے کون سا جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور فتح حاصل کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بیانیے کا اثر ہے نا، بیانیے کا اثر، پشیمان ہونے کا اثر۔ کیسے غرض نہیں تھی ان کو اس جنگ سے؟ چاہے وہ لشکر علی میں آ کے کھڑا ہو گیا تب بھی غرض تھی، اگر اس دوسرے لشکر کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا تب بھی غرض تھی۔ لیکن دیکھیں عوام کے اندر اس وقت کے خواص کے میڈیا کا کتنا کردار ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے جمل میں مارے جانے کے اوپر کیا کہہ رہی ہے کہ اس جنگ کے اندر وہ جوان مارے گئے ہیں جن کو اس سے غرض نہیں تھی کہ قریش میں سے کون سا جو لشکر ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور فتح حاصل کرتا ہے، انہیں اس سے غرض نہیں تھی۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ علی جو ہے وہ اس جنگ میں کامیاب ہوتا ہے یا طلحہ اور اس کے ہمراہی اس جنگ کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ جملے ہیں، لیکن اس جنگ نے ہمارے گھروں کو ویران اور برباد کیا ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ ویرانی اور اختلاف کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ ایک ماں کا میں نے کہا ہے، اگر ایسی کئی مائیں، ایسی کئی بیویاں، کئی ایسی بیٹیاں اور کئی ایسے اور افراد اٹھ کے آ کے اگر اس چیز کو معاشرے کے اندر ترویج کریں جو کہ ان کو نہیں پتہ کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اس الہیات کو معاشرے میں پھیلایا ہے کہ دیکھو یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اسلام کی جنگ نہیں ہے، اس جنگ میں ہمیں نہیں شامل ہونا، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ کہاں تک پہنچا دیا۔ آخری ایک نقطہ جو جنگ جمل سے متعلق، لیلۃ الحریر کے بعد اگلے دن جب علی نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس سطح پہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے ان مرد نما نامردوں کی اکثریت کو، مرد نما نامردوں کی اکثریت کو غیرت دلانے کے لیے امیر المومنین نے چند بہادر اور شجاع خواتین کا انتخاب کیا اور ان کو کہا کہ جا کے خطبہ دو۔ توجہ کریں،
یہ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر خاتون کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام کے اندر خاتون کا کام فقط گھر کو سنبھالنا اور شوہر کو سنبھالنا ہے اور خالی کچن کو سنبھالے اور کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب کے دور میں دیکھ رہے ہو جب مرد نامرد ہو رہے ہیں، وہاں پہ تاریخ نے 2-3 خواتین نقل کی ہیں کہ ان خواتین نے نہایت بنیادی کردار ادا کیا ہے مردوں کو غیرت دلانے کے اندر۔ ان میں ایک نام ام الخیر ہے، ایک نام زرقاء ہے اور ایک نام بکارہ ہلالیہ ہے دو چشمی، 2 آنکھوں والی ہلال۔ یہ خواتین انہوں نے مردوں کو غیرت دلانے کے اندر بنیادی کردار ادا کیا۔ اور ایک بات آپ کو تاریخی اور بھی بیان کروں، لشکر امیر المومنین میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ امیر المومنین کی اجازت کے بغیر پبلک کو جمع کر کے خطبہ دے، یہ اجازت نہیں تھی امیر المومنین کی طرف سے۔ ظاہر ہے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ لشکر ہے، اس کی کمانڈ ہے، اس کا یہ سسٹم ہے۔ امیر المومنین نے جب یہ دیکھا کہ مالک اشتر فتنے کے ختم کرنے کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں اور ادھر سے یہ والے مسائل ایجاد ہو گئے ہیں اور کنفیوژن اشس نے معاشرے میں اور بیانیہ جاری کر دیا ہے، اس درمیان میں امیر المومنین نے ام الخیر یہ جو خاتون تھی اس کو خود مردوں کے درمیان جا کے کا خطبہ دو۔ یہ آج تک سنا ہے آپ نے؟ عورت کا مقام کیا ہے؟ عورت جس تحریک کے اندر پیش قدم ہو، عورت جس تحریک کے اندر پیش گام ہو، وہاں مردوں کی غیرت جگانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ بعد میں جو اہل کوفہ انتقام کے لیے اٹھے واقعہ کربلا کے بعد، اس میں بھی آپ نے پڑھا خود ایک کتنی بڑی حکمت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی حسینی تحریک کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسے انسان کو لا رہے ہیں۔ یہ کسی مقصد کے تحت ہے، کسی مقصد کے تحت ہے۔ اسی لیے واقعہ کربلا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک مقام تحریک کا وہ مرحلہ ہے جہاں تک حسین ابن علی نے کردار ادا کیا اور ان کے ساتھیوں نے، اور اس کے بعد کار زینبی شروع ہوا جو کوفہ و شام کے اندر بی بی نے انجام دیا ہے۔ یہ ام الخیر جو ہے یہاں پہ آتی ہے اور دیکھیں ان مرد نما نامردوں کے درمیان کہ جو بیٹھ گئے ہیں، اٹھنا نہیں چاہتے، کھڑے نہیں ہونا چاہتے، اور فتنے کو اگر یہ کھڑے ہو کے یہاں پہ ختم کر دیتے تو کبھی بھی مسئلہ حکمیت تک نہ جاتا، کبھی بھی سادہ لوہیاں وجود میں نہ آتی، اور کبھی بھی اس حکمیت کے بعد یہاں سے خوارج جیسا فتنہ جنم نہ لیتا۔ ام الخیر نے یہاں پہ خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو خدا سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق تمہارے لیے آشکار اور اس کی دلیلیں تمہارے لیے روشن قرار دی گئی ہیں، اللہ تم پہ رحم کرے۔ آیا اب بھی تم جنگ سے فرار کرو گے یا اسلام اور حق کی راہ کو اپناؤ گے؟ اب آپ دیکھیں علی کی نصرت کے لیے آخر میں کون آئے؟ اہل قعود۔ یہاں جو آخری نقطہ میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں توجہ فرمائیں، اور وہ یہ ہے کہ حق نے جتنا جامع زہر، جتنا خون دل، نادان اور سطحی نگاہ رکھنے والے دیندار طبقے سے پیا ہے، اتنا دشمن سے نقصان پہنچا۔ جمل کے اندر، صفین کے اندر بالخصوص، آپ کو کیا لگتا ہے لشکر علی کو جس نے ظاہری شکست سے دوچار کیا وہ لشکر شام تھا؟ یا یہ ناصور، یہ روح قرآن سے خالی، قرآن کی قرات کرنے والے اور قرآن کی تفسیر کرنے والے اور عبودیت کی روح سے خالی عبادت گزار، انہوں نے علی کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا یا لشکر شام نے؟ یہ درس ہے ہمارے لیے، یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم جس امام کے منتظر ہیں اور آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، آیا ہماری وجہ سے، ہماری خاموشی کی وجہ سے، ہماری غیر جانبداری کی وجہ سے، ہمارے بر وقت اقدام نہ کرنے کی وجہ سے حق کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ ہم میں سے ہر بندے کو اپنی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنا افراد ہیں جو آج حق کی نصرت کا باعث بن رہے ہیں۔
نہ الجھ جائیں اس کے اوپر کہ اس کے نام کے ساتھ تو حجت الاسلام لکھا ہوا ہے، اس کے نام کے ساتھ تو پیر صاحب لکھا ہوا ہے، اس کے نام کے ساتھ تو آیت اللہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فی الحال ہمیں بولنا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں مہدویت یہ پڑھائی ہے کہ جب تک امام نہیں آتے سکون سے بیٹھو، تجوید ٹھیک کرو، اخلاق ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو، اور ہمسایوں کا خیال رکھو، خمس ٹائم پہ دے دو، زکوٰۃ ٹائم پہ دے دو، جمعے کو ناخن کاٹ دو، جمعے کو سفید لباس پہن لو، عطر اور خوشبو کا استعمال کرو، مونچھیں چھوٹی رکھو، داڑھی بڑی رکھو، آستینیں چڑھا لو۔ ہمیں کس طرح کی دینداری کی ضرورت ہے؟ آج کے زمانے کے اشعری موسیٰ اشعری کو پہچاننے کی ضرورت ہے، آج کے زمانے کے کعب بن سور کو پہچاننے کی ضرورت ہے، آج کے زمانے کے زید بن سوہان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس پیچیدگیوں کے دور کے اندر، پروردگارہ ہمیں سب سے پہلے حق کی شناخت عطا فرما، اس کے بعد ہمیں اہل حق کی شناخت عطا فرما، اور پروردگارہ ہمیں حق پر ثابت قدم فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔